السلام علیکم، میں ہوں آصف سومرو، رحیم یار خان بزنس کمیونٹی پیج کا پروگرام بیچ بازار کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں وسیم خان۔ وسیم خان صاحب ایک خواب انہوں نے دیکھا ہے ڈیجیٹل RYK کا، اور خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل RYK کا جو انہوں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تکمیل تک کہاں تک یہ پہنچے ہیں، اور گروئنگ RYK ایک پروجیکٹ ہے ان کا، اس کے حوالے سے بھی یہ کام کر رہے ہیں، ورکنگ کر رہے ہیں۔ اس کے متعلق بھی جاننے کی کوشش کریں گے وسیم بھائی سے کہ گروئنگ RYK پروجیکٹ ہے کیا، اور گروئنگ RYK جو پروجیکٹ ہے اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے وہ کہاں تک پہنچے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی میرے ساتھ موجود ہیں وسیم بھائی۔ وسیم بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وسیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ وسیم بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ گروئنگ RYK ایک پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ میں نے وہ ویڈیو سنی ہے، بڑا اچھا لگا، بڑی اچھی آپ ورکنگ کر رہے ہیں۔ رحیم یار خان کو آپ ڈیجیٹل کرنا چاہتے ہیں، رحیم یار خان کو گرو کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی ایکٹیویٹیز کرنے کی آپ ایک خواہش رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میری اور ہماری جو ٹیم ہے ان کی بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو گروئنگ RYK پروجیکٹ ہے وہ ہے کیا، ذرا اس کے بارے میں بتائیں گے آپ؟ جی، گروئنگ RYK بیسیکلی ہمارے ایک انیشیٹو ہے، ہماری جو مین کمپنی ہے اس کا نام ہیلو ورلڈ ٹیکنالوجیز ہے، اور ہم نے 2016 مئی سے اسٹارٹ کی یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی، ہماری ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر پروجیکٹس وغیرہ ہیں۔ اس میں یہ ہوا کہ ہم نے بہت لو لیول سے اسٹارٹ کیا تھا اس کمپنی کو، آہستہ آہستہ ہمیں تقریباً 5 سال لگے ہیں اس کمپنی کو گرو کرنے کے۔ ابھی تقریباً ہمارے 13 سے 14 کنٹریز کے اندر ہمارے پروڈکٹس چل رہے ہیں۔ تو جب ہم اس لیول پہ پہنچے تو میں نے اپنی بیک لائف کو دیکھا، اسٹرگل کو دیکھی، تو مجھے پتہ چلا اور آبزرویشن ہوئی کہ کئی ایسے لوگ ہیں رحیم خان میں جو کہ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اور پھر میں نے سوچا کہ میں ایک چیز کو سوچ کے، میں ہماری ایک پوری ٹیم ہے، میں ان کے سامنے وہ آئیڈیا رکھتا ہوں کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اس میں کیا سجیشن دیتے ہیں۔ تو پھر ہم نے گروئنگ RYK کے بارے میں یہ سوچا کہ ہمارا جو سٹی ہے اس کو ہم بوسٹ کریں ہر فیلڈ کے اندر، صرف IT کے اندر نہیں، ہر فیلڈ کے اندر۔ گروئنگ RYK میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ قسم کے جو انٹرپرینیورز ہوتے ہیں، مینٹورز ہوتے ہیں، ان کو ہم بلاتے ہیں اور ان کے انٹرویوز وغیرہ کرتے ہیں۔ لیٹس سے اگر میں نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی کو سکسیزفل کی ہے تو میں بتاؤں گا کہ سافٹ ویئر کمپنیز اگر وہ سافٹ ویئر کمپنی اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے۔ ابھی اگر 2 دن پہلے ہم نے انٹرویو کیا ہے، قاسم بھائی ہیں، وہ ریل اسٹیٹ کے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اگر کسی نے ریل اسٹیٹ کا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے۔ تو بیسیکلی گروئنگ RYK ایک انیشیٹو ہے جس میں ہم رحیم خان کو زندگی کے ہر شعبے میں آگے لے کے آنا چاہتے ہیں اور پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایون کہ ہم اگر کوئی پروجیکٹ بھی بناتے ہیں تو ہماری کمپنی کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی hwryk.com ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری جو کمپنی ہے اتنی کنٹریز کے اندر پروجیکٹ کر رہی ہے تو RYK جو ہے یہ پروموٹ ہو۔ اچھا، بیسیکلی آپ رحیم یار خان کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وسیم بھائی اگر دیکھا جائے تو مقصد جو ہے، ہمارا جو موٹیو ہے، ہماری جو منزل ہے ایک ہی ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں رحیم یار خان بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، مطلب بزنسز کو پروموٹ کر رہے ہیں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا بزنس ہے یا وہ بڑا بزنس ہے۔ ہم ہر اس سرگرمی کو، ہر اس ایکٹیویٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی رحیم یار خان کی اکانومی کو، پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرتی ہے۔ ہم اس کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کی جو ورکنگ ہے، آپ بھی ایکچولی نظر یہی آ رہا ہے کہ آپ بزنسز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کام کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ جی 50% بالکل ایسے ہی ہے۔ 50% میں مزید ایڈ کر دیتا ہوں کہ بزنس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے بزنس تو وہ لوگ ہیں کہ جو اسٹارٹ کر چکے ہیں، جو اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بزنس ایک چیز ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جیسے فیمیلز بیٹھی ہیں، ہمارے جو ینگ لوگ ہیں، 9-10 کے لوگ ہیں، ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم ایکچولی لوگوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں اور ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ لیٹس سے اگر ہر کسی کو بزنس کا شوق نہیں ہوتا، ہر کسی کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو ہم نے پھر ان کو یہ بھی بتانا ہوتا کہ اگر آپ نے کیریئر بنانا ہے تو آپ کس طرف جو ہے نا آپ کو جانا چاہیے۔ آپ نے IT کی طرف جانا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں
اگر آپ نے بینکنگ کی طرف جانا ہے تو ہم کسی مینیجر کو بتائیں گے، وہ بتائیں گے کہ یار بینکنگ میں جانے کے لیے آپ کو کس طرح کیا اسٹیپس لینے چاہیے. مطلب اب ایک بندہ ہے وہ بینک کو ایز اے بزنس نہیں شروع کر سکتا. بینک کے لیے بہت ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کو. ایون کہ بینک آف پاکستان جو نیشنل بینک ہے اس کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ رکھنی ہوتی ہے، لیکن کسی کا شوق ہوتا ہے کہ میں نے بینک مینیجر کرنا. تو ہم ایکچولی ان بینک مینیجرس کو بنائیں گے اور بتائیں گے کہ ان سے پوچھیں گے کہ اگر کسی نے بینک مینیجر بننا ہے تو کیا اسٹیپس ہوتے ہیں، اگر کسی نے انجینئر بننا ہے تو وہ کون کون سے اسٹیپ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ہم بزنس کو بھی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور کیریئر کاؤنسلنگ اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ زیرو انویسٹمنٹ سے بزنس بھی کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور جابس وغیرہ میں اچھی پوسٹ پہ کیسے جائیں گے. مطلب دونوں چیزوں کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ بزنس کو بھی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ جابس کو بھی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اسپیشلی جیسے آپ نے بات کی ہے کیریئر کاؤنسلنگ کی، تو ہمیں جو سب سے زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، اسپیشلی جو ہمارا ایریا ہے، کیریئر کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے، اسپیشلی کیریئر کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، کوئی اچھی جاب جو ہے وہ ایکوائر نہیں کر پاتے، ہنٹ نہیں کر پاتے. سب سے بڑا یہ تو ایشو ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی ورکنگ مطلب کہ آپ نے سوچی ہوئی ہے کیریئر کاؤنسلنگ، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جاب بھی ہونی چاہیے. ٹھیک، اور یہ بزنس کے حوالے سے جیسے آپ نے مطلب کہ بات کی ہے کہ جو آلریڈی بزنس کر رہے ہیں ان کو تو سپورٹ کرنا ہی ہے. ایز اے سکسیس اسٹوریز آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کو انوائٹ کریں گے، انوائٹ کر کے دوسروں کے لیے وہ انسپریشن ہوگی. اور جو دوسرے لوگ ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے ان کو بھی گائیڈ کریں گے آپ یہی کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو رحیم یار خان جو ہے، گروئنگ رحیم یار خان کے پلیٹ فارم کے نیچے مطلب آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز یہ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ نا وسیم بھائی ہے ایکچولی اس طرح کہ بہت زیادہ بزنسز ہو رہے ہیں. اپنے رحیم یار خان کی بھی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ بزنسز ہوتے ہیں، لیکن کیا آفٹر 6 months وہ کیا ہوتا ہے، سیٹ اپ فار سیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کہ بزنس تو کر رہے ہیں بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے، اسٹارٹ کر لیتے ہیں، بڑا بزنس بھی کر لیتے ہیں، چھوٹا بھی کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی چند مہینے گزرتے ہیں، گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ سیٹ اپ بھی فار سیل ہوتا ہے. اس کی کیا ریزن ہوگی؟ اچھا، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو اب میں اپنے آپ کو دیکھوں نا، میں نے بزنس جب اسٹارٹ کیا تھا تو جب آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو پھر آپ نے برن دا بوٹس والا کشتیاں جلا. بالکل. آپ نے اب یہ نہیں سوچنا، آپ 4 5 6 آپشن رکھیں گے، یار اگر یہ نہ ہوا تو میں یہ کروں گا، یہ نہ ہوا تو میں یوں کروں گا، اگر یہ بھی نہ ہوا. لیکن سم ٹائم یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں کہ آپ بیک اپ پلان رکھیں، لیکن یہ جو بیک اپ پلان ہوتے ہیں نا بیسیکلی ان کی وجہ سے بھی آپ اسٹیپ بیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں. اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، جب میری 2013 میں جاب تھی تو میری 10,000 سیلری ہوتی تھی. سویڈش کالج میں جاب کرتا تھا. لیکن میں نے جب جاب یہ اسلام آباد، لاہور، وہاں پہ جا کے میں نے سوچا کہ میں نے بیسیکلی 10 سے سوچ لیا تھا کہ میں بزنس کروں گا کمپیوٹر کی طرف. مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ کمپیوٹر کا کون سا بزنس کروں گا. میری پہلا پلان تھا کہ میں کمپیوٹر کی دکان جو ہے شاپ جو ہے نا وہ شروع کروں گا. لیکن جب آگے گیا میں نے آئی سی ایس کیا، بی ایس سی کی، ایم سی ایس کیا، تو پھر مجھے آ گیا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی بنانی چاہیے. اس پہ اب میں نے ذہن پکا کر لی کہ اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کرنا. جاب میں بھی گیا تھا تو سارا دن یہی سوچ ہوتی تھی کہ میں کمپنی کے انفراسٹرکچر کو دیکھتا تھا، کیسے رن ہو رہی ہے، کیسے چیز ہو رہا ہے، یہ ڈپارٹ کیسے کام کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے. مطلب 3 4 سال میں نے لرننگ کی ہے اچھی خاصی، سافٹ ویئر کمپنیز میں جاب کی. اس کے بعد آ کے اسٹارٹ کیا میں نے. یہ نہیں، جب یہاں پہ آیا تو میں نے بچوں کو پہلے سے پڑھانا شروع کیا تھا آئی ٹی کے. ہم انٹرنیٹس وغیرہ دیتے تھے. سافٹ ویئر کمپنی ہم نے اسٹارٹ کی، لیکن پروجیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ کرتے تھے. بچوں کو میں پڑھاتا تھا، 2000 3,000 فیس میں ان سے لیتا تھا. بعد میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی کی. ابھی ہم کوئی فیس نہیں لیتے، ہم جسٹ ہمارے امپلائیز، اللہ کا شکر ہے 26 امپلائیز ہے سافٹ ویئر کمپنی میں. اچھا، تب یہ ہوتا تھا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے، ہمارے پاس رینٹ کے پیسے نہیں تھے ہوتے. تو میرے ذہن میں کئی دفعہ سوچ آتی تھی کہ یار کیوں نہ میں ٹیچنگ کر لوں اور اس کو بھی رن کروں ساتھ ساتھ، اور میں وہاں سے پیسے آئیں گے تو یہاں پہ لگاؤں گا، ایٹ لیسٹ میرے پاس کرائے کے پیسے تو نکل آئیں گے. لیکن پھر میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر میں نے اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیا تو پھر یہ ہوگا کہ میرا جو مقصد ہوگا نا وہ ڈبل مائنڈیڈ میں ہو جاؤں گا. مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ میں یہ کروں یا یہ کروں. بالکل. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز پہ بس مائنڈ کر کے اس کو ہر وقت آپ نے یہی سوچنا کہ میں نے اس کو سکسیزفل کیسے کرنا. یہ نہیں کرنا کہ اچھا میرے پاس تو 3 4 آپشن ہے، میں یہ بھی کر دوں گا. تو اسٹارٹ اپس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے.
مطلب 6 مہینے بعد اسٹارٹ اپ ختم کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. کم از کم آپ نے 2 سال ایک چیز کو دے دیں، کم از کم ایٹ لیسٹ آپ نے 2 سال دینے ہوتے کسی بھی چیز کو. بالکل بڑی اچھی بات کی ہے. بڑے جو ہمارے بزرگ تھے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی بزنس اگر آپ نے کرنا ہے تو 3 سال ٹھیک ہے. وہ ایگزامپل دیا کرتے تھے, ہم سنتے ہوتے تھے جیسے کہ اب اس کی سیکوینس ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, دیکھیں ہٹی چٹی کھٹی اس طرح کی کوئی سیکوینس تھی, اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ 3 سال. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج کل ہم بہت زیادہ بزنس اسٹارٹ کر لیتے ہیں, کوئی پراپر جو ہے وہ پلاننگ نہیں ہوتی, اور جس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد وہ بزنس جو ہے نا فلاپ ہو جاتے ہیں, پھر ہم نئے بزنس کی طرف چل پڑتے ہیں. پہلے جو ہمارے تھے بزنس کرنے والے, اگر دیکھا جائے تو وہ جو بزنس اسٹارٹ کرتے تھے اور اسی کو ہی وہ سکسیزفل ان کی سٹوری بن جاتی تھی, سکسیز سٹوری بن جاتی تھی. آج کل بھی اگر دیکھا جائے ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے بزنسز ہیں کہ بہت زبردست اچھے طریقے سے وہ سیٹ اپ چلا رہے ہیں, بہت اچھے سے. اگر دیکھا جائے تو وہ ان پڑھ ہے, لیکن کیا ہے کہ سمجھ یہی آتی ہے کہ پراپر ان کی پلاننگ تھی. دوسرا انہوں نے اپنی کشتیاں جو کو جلا دی ہوئی تھی کہ وہ پیچھے مڑ کے وہ نہیں دیکھتے ہوتے تھے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ خود سکسیزفل ہوئے, اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے دوسروں کے لیے بھی روزگار کا وہ ذریعہ بنے. اور یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں گا کہ وسیم بھائی ماشاء اللہ آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے خود اپنے لیے اپرچونیٹی کریٹ کی ہے, سافٹ ویئر ہاؤس یہاں پہ بنایا ہے, اور اپنے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ 26 ہیں امپلائی ان کے پاس کام کرنے والے ہیں. اپنے ساتھ ساتھ انہوں نے 26 اور لوگوں کو بھی یہاں پہ امپلائی کی ہے, یوٹیلائز کی ہے. تو اگر اس طرح دوسرے لوگ بھی اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھائیں, اور اس طرح اگر ان امپلائمنٹ میں اگر اس طرح کمی کرتے جائیں, تو میرے خیال ہے کہ پاکستان کی خدمت وہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو وسیم بھائی سب سے زیادہ تو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ بھی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے, اور آئی ٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارے مائنڈ میں صرف یہی آتی ہے کہ ہم کیا کر لیں گے, کمپیوٹر کی شاپ بنا لیں گے. لیکن اگر دیکھا جائے تو آئی ٹی کے حوالے سے اپرچونیٹیز بہت ساری ہیں جیسے کہ آپ نے اویل کی ہے. ٹھیک ہے. تو اب تھوڑا سا اس حوالے سے آپ بتا دیں کہ آئی ٹی کے حوالے سے جو اپرچونیٹیز ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ جو اویل کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایم سی ایس نہیں کیا ہوگا, گریجویٹ نہیں ہوں گے کمپیوٹر سائنسز میں, ماسٹرز ان کا نہیں ہوگا, تو کیا دوسرے لوگ جن کی اتنی اسٹڈیز نہیں ہے, کیا کچھ ایسے کورسز ہیں کہ وہ کرنے کے بعد بھی آئی ٹی میں کچھ خود کو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کچھ اچھا ارن کر سکتے ہیں؟ ایسے ہے کہ آئی ٹی کے اندر نا ڈفرینٹ فیلڈز ہوتی ہیں, پروگرامنگ ہوتی ہے, اس کے بعد ڈیزائننگ ہوتی ہے, سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ہوتی ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے, اس طرح کی بہت مطلب 20-30-25 فیلڈس ہیں آئی ٹی کے اندر. یہ نہیں ہوتا کہ جسٹ آپ نے جس نے ایم سی ایس کی ہے وہی آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر آ سکتا ہے. آئی ٹی کے اندر فائنینس والے ہوتے ہیں, ڈپارٹس ہوتے ہیں, اکاؤنٹس کے ڈپارٹس ہوتے ہیں, مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ڈپارٹس ہوتے ہیں. اب ایک جو چیز ہے نا, اگر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو لیں تو اس کے اندر 6-7 فیلڈس ہوتی ہیں. کسی کی انگلش اچھی ہے تو کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتا ہے, کسی کی میتھ اچھی ہے تو وہ جا کے مطلب اور سے سافٹ ویئر بن رہے ہوتے ہیں, ان کو فارمولیشنس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ان کو مطلب جو میتھمیٹیشینس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھا جائے فزکس کا بہت زیادہ یوز ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر, انگلش کا بہت زیادہ یوز ہے. مطلب آج کل تو فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے, اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے تو آپ وہاں پہ جائیں, وہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کے میتھس اچھے ہیں تو آپ فری لانسنگ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, وہ آپ کو پیپر دیں گے, یار میں اس چیز کروانا چاہتا ہوں. اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو کنٹینٹ رائٹنگ کرو, اگر آپ کی آواز بہت اچھی ہے تو آپ کمپوزنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. مطلب جو اسکل آپ کے پاس ہے آپ فری لانسنگ سائٹ پہ جائیں, آپ آئی ٹی کے اندر اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. مطلب پہلے کی نسبت اگر دیکھا جائے تو ابھی جو ہے پلیٹ فارم کافی ہیں, صرف جو ہے نا ضرورت اس چیز کی ہے کہ گائیڈ لائن ہونی چاہیے ہمارے یوتھ کے پاس. جیسے آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ فری لانسنگ کے حوالے سے بہت ساری ویب سائٹس ہیں, سنتے بھی ہیں, آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. تو اب یہ نظر یہی چیز آ رہی ہے کہ اگر جو یوتھ ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, اگر ان کو پراپر گائیڈ لائن دی جائے تو وہاں سے اچھا ارن کر سکتے ہیں, خود کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بالکل, مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ڈفرینٹ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں. آئی ٹی کے اندر ہمیں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یار بس ان کو یہ کلر کمبینیشن کرنا آتا ہو نا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. مطلب آپ نے کوئی بھی اسکل آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, آج کل کوئی بھی اسکل ہو آپ کے پاس. لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر ڈفرینس آ جاتا ہے کہ آپ کو کس سٹی کے اندر ہے,
وہاں پہ اس کی اپرچونیٹیز ہیں بھی نہیں. اگر نہیں تو پھر تو آن لائن پلیٹ فارم بہت زیادہ آپ کو سرچنگ کرنی پڑتی ہے. اب آن لائن پلیٹ فارم جو فائبر ہوتا ہے, اپورک ہوتا ہے, گورو ہے, freelancer.com ہے, وہاں پہ بہت سارے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈفرینٹ سروسز ان کو چاہیے ہوتی ہیں. آپ وہاں پہ جائیں اور ان سے اپنی سروسز لے سکتے ہیں. بالکل. ابھی اگر وسیم بھائی اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو ہے وہ چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے. اب اس انٹرنیٹ کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے, ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ ابھی اگر بات کر رہے ہیں فری لانسنگ کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں پہ بیٹھے جیسے کہ آپ پروجیکٹ کرتے ہیں, آپ یہاں پہ رحیم یار خان میں بیٹھے ہوئے آپ فورن سے باہر سے بہت سے لوگ ہیں آپ سے کام کرواتے ہیں, اور یہاں پہ بیٹھے آپ جیسے ہر نیٹ فون کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بیٹھ کے آپ بہت سارے پروجیکٹ کر رہے ہیں اور اچھا کما رہے ہیں, بلکہ دوسروں کو بھی اس میں سے حصہ مل رہا ہے. تو وسیم بھائی بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھا ہے کہ اگر پراپر انفارمیشن ہو, پراپر اگر گائیڈ لائن ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں, بہت اچھا کما سکتے ہیں. اور جو آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں بہت زیادہ دیکھا جائے تو انہوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے, گریجویشن کی ہوتی ہے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو ان کے لیے یہی ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہونے چاہیے, کچھ اس طرح کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جیسا کہ گروئنگ آر وائی کے. ٹھیک ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ والا جو پلیٹ فارم ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو انفارمیشن دیں گے, ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں گے تاکہ وہ خود کو یوٹیلائز کریں. بالکل. اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ میں نے رحیم یار خان کے جو سب سے بڑا پرابلم دیکھا ہے, لوگوں میں بھی سب سے بڑا جو پرابلم دیکھا ہے نا, جو بزنس آنر ہوتے ہیں نا, یہاں پہ میں نے دیکھا وہ اپنی دکان کا جو وہ کہنے کے گلے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. بس ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے پیسے پکڑوں, گلے میں ڈالوں, یا ان کا بیسیکلی کام یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا ہے, گرو کرنا ہے. جبکہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے وہ اسی سے ہی نہیں نکل رہا تھا کہ وہاں سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. بیسیکلی اگر آپ اگر آپ میری جوتوں کی دکان ہے اگر بازار کے اندر, تو اب میرے پاس یہ اپرچونیٹی ہے کہ میں ایک شہر کے اندر جوتے بیچ سکتا ہوں. اگر میں تھوڑا سا ذہن لڑاؤں اور میں ایک انٹرنیٹ کے اوپر جا کے سیلنگ شروع کر دوں, فیس بک کے اوپر جوتوں کی تصویریں ڈالنا شروع کر دوں, اپنی پروڈکٹ کی ڈالنا شروع کر دوں, تو میرے پاس 216 کنٹریز ہیں. میں 216 کنٹریز کے اندر اپنا کام کر سکتا ہوں. لیکن ہمارے یہاں کا جو مائنڈ ہے بہت زیادہ لمیٹیڈ ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ یار میں بس یہ میرے جو یا یہ گلا ہے نا, اس میں نقصان نہ ہو جائے. حالانکہ اس کا چاہیے کہ وہ اپنے جو بزنس کے بارے میں اس کو گرو کرنے کا سوچے. ایک دکان ہے تو اس کو 2 کرے, 3 کرے, تاکہ مزید جو لوگ ہیں ان کو وہ بھی روزگار سے جوڑیں. اور یہ آن لائن جائیں, انٹرنیٹ کے اوپر جائیں, فیس بک سے اسٹارٹ کریں, وہاں پہ اپنی ایک آئی ڈی بنائیں, پیج بنائیں, اپنی جوتے پوسٹ کرنا, شیئر کرنا شروع کرتے ہیں. فیس بک کے ذریعے بوسٹ چلائیں, 1000-1500 لوگوں تک ان کا جائے گا, جو جوتے ہیں وہ جائیں گے. وسیم بھائی یہ بھی ہے, آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ مارکیٹ اوپن ہے, ٹھیک ہے, بہت وسیع مارکیٹ ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ آن لائن جو سیل ہے, سیل پرچیز کے حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ٹرسٹ جو ہے اگر اس کی خاص کر پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ آرڈر کچھ کرتے ہیں اور ڈلیور کچھ ہوتا ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی چیز ہے. ہاں جی ہے پرابلم. لیکن اب اگر میں دیکھوں نا, میں نے آپ کو ویڈیو کے اسٹارٹ میں بتایا کہ ہمارا جو کام ہے وہ 13 سے 14 کنٹریز کے اندر ہے. میں تو آج تک پاکستان سے باہر نہیں گیا, تو 13 سے 14 کنٹریز کے لوگوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیسے کر لیا؟ تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں مطلب اگر دیکھا جائے تو بکس نے بھی بتایا, اگر دیکھا جائے تو ہمارے مطلب مذہب نے بھی ہمیں بتایا ہو کہ آپ نے یوں بزنس کرنا ہے. تو وہ آپ نے مثال سنی ہے کہ نبی پاک جب پہلی دفعہ گئے تھے تجارت کے غرض سے, تو ان کے پاس جو سامان تھا انہوں نے 2 ڈیریاں بنائی تھی, کیونکہ بارش ہوئی تھی اور سامان بھیگ گیا تھا. تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ اس میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہے, اس میں یوں ہے, مطلب یہ والا ٹھیک ہے, اس پہ تھوڑا سا فالٹ ہے. تو ہم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر جاتے ہیں نا سیل کرنے, تو جو یورپ یو ایس اے کی کمیونٹی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ آپ نے ایگزیکٹ چیزیں بتانی ہوتی ہیں کہ اس کا یہ پرابلم ہے, اس کو یوں آپ کریں گے, اس میں یہ پیسے, ان کو پیسوں کا پرابلم نہیں ہوتا. اچھا, جو یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم چیز کچھ ہوتی ہے اور دکھاتے کچھ ہیں, اس میں نا دونوں کا قصور ہے. جو عوام ہے اس کا بھی قصور ہے اور جو بیچ رہا ہے اس کا بھی ہے. عوام 200 روپے کی شرٹ چاہتی ہے اور لیوائز کی چاہتی ہے 200 روپے کی شرٹ, اور جو بیچنے والا ہے وہ 200 روپے کی کہاں سے لیوائز کی شرٹ دے؟ تو ظاہر ہے اس نے تو یہی لگا دی, کیونکہ لوگ وہ پے ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ 200 میں ہمیں شرٹ جو ہے وہ لیوائز کی ملے.
تو وہ بھی ذرا اپنے مائنڈ کو سوچیں بھائی 200 میں 200 کی چیز ہی ملے گی. اگر وہ جو بیچنے والا ہے وہ ریئل تصویریں لگا دے گا وہ خریدیں گے نہیں. تو دونوں کا مائنڈ جو ہے نا وہ اوپن ہونا چاہیے. انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دوسرے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو مطلب کہ اس میں سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں, مارکیٹ خراب کر رہے ہیں, تو یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں. ہم اچھی ورکنگ کر سکتے ہیں, اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ بلڈ کر سکتے ہیں اور اپنی مارکیٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ایمانداری میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ہمیں بھی 5 سال لگے ہیں. اگر 14 کنٹریز کے اندر ہمارا بزنس ہے تو ہم نے تک اسٹرگل کیا ہے. ایک ایک چیز بتائی ہے, ہر چیز بتائی ہے, لیکن وہ معاشرہ بہت سلجھا ہوا ہے. وہاں پہ جب آپ ایک چیز کو ڈیفیکٹ بتاتے ہو کہ اس میں یہ پرابلم ہے, وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ چیز لوگے تو اتنی مہنگی ہے, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ ہمیں مہنگی دے دو لیکن ٹھیک چیز ہے. ہمارے معاشرے کا بھی ذرا وہ ہے کہ اب جب آپ اگر میں یہ موبائل بیچنے جاتا ہوں نا اور میں کہتا ہوں کہ یار اس کا کیمرہ رزلٹ تھوڑا ٹھیک نہیں ہے, تو اب کیا ہوگا جو کسٹمر ہے نا اس کا مائنڈ فوراً بچے گا کہ میں نہیں لیتا یہ. اگر آپ کوئی ڈیفیکٹ بتا دو گے کہ اپریشیٹ کرنے کے بجائے مطلب اس میں ڈیفیکٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے اس کی قیمت اتنی ہے 10,000 کا موبائل ہے, اس کا کہاں سے کیمرہ DSLR کا رزلٹ تو یہ نہیں دے سکتا. لیکن اگر آپ اس کی ایکچوئل چیز بتا دو گے وہ سامنے والا پھر دیتا بھی نہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو بتانی چاہیے کہ جیسے ہمارے مطلب مذہب میں بھی ہے کہ آپ اپنی چیز کا ڈیفیکٹ بتاؤ. تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ کو جو بزنس ہوتا ہے نا گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پھر آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. بالکل بالکل, بڑی اچھی بات کی وسیم بھائی آپ نے. وسیم بھائی آپ کا ایک میسج تھا ویڈیو میں سنا, آپ چاہتے تھے کہ لوگ آئیں ہمیں جوائن کریں, ٹھیک ہے, اور وہ کاز یہی تھی کہ جو بزنسز ہیں چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ آج رحیم یار خان بزنس کمیونٹی پیج پہ آج آپ مہمان تھے, تو اس حوالے سے جو ہے نا آپ سے آج بات ہو رہی تھی. تو ہماری بھی ایکچولی جو ورکنگ ہے وہ اسی حوالے سے ہی ہے کہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو خاص کر جو اپنا کام ہے, جو چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں, ہم ان کو پروموٹ کریں. تو آپ بھی کہیں نہ کہیں اس سیگمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو بالکل بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو آپ جو ہے نا ہماری جو آڈینس ہے رحیم یار خان بزنس کمیونٹی کے حوالے سے اگر کوئی میسج دینا چاہیں گے تو. ہاں جی, میسیج میں بس یہی دینا چاہوں گا کہ آپ جتنے جو بزنس ہوتے ہیں ایک تو اگر اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ جو کر رہے ہیں تو اس میں کنسسٹنسی لے کے آئیں. دوسرا بزنس میں ایمانداری لے کے آئیں. ہمارے یہاں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ موبائل لے کے چلا گیا اور کسی کو پتہ ہے کہ یہ دکاندار دیکھے گا کہ یہ نوٹ 10 لائٹ ہے, وہ یہیں سے اندازہ لگا لے گا کہ میرے ہینڈ فری 200 والی اس کو 500 میں دینی ہے کیونکہ یہ 500 بھی پے کرے گا. تو میرا یہ میسیج ہے کہ آپ ایک تو جو چیزوں کی پرائسز ہے وہ اسی چیز کے اوپر دیں. ایمانداری جتنی کریں گے اتنے ہی آپ کی جو کلائنٹ بیس ہے وہ بڑھے گی, لیکن آہستہ آہستہ بڑھتی ہے, سلو بڑھتی ہے. لیکن ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جو رسک ہے وہ کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا لوگ آپ کو کتنے پروموٹ کر رہے ہوں گے. تو میرا یہی میسیج ہے کہ جو بزنس ہے اس کے اندر ایمانداری دیکھیے. جی یہ وسیم بھائی جو ہیں اپنا انہوں نے میسج دیا ہے, تو باقی ہم ان کے ساتھ ہیں. اور رحیم یار خان کا جو بزنس ہے اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کہیں بھی کسی لیول پہ بھی سرگرمی ہو رہی ہے, الٹیمیٹلی وہ جو پاکستان کی اکانومی ہوگی اس کو بوسٹ ملے گا, اس کو سپورٹ ہوگی وہ. تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ بھی جوائن کریں گے, سپورٹ کریں گے. وسیم بھائی آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا. ٹھیک ہے جی, باقی اللہ آپ کو کامیاب کرے, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.